बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान पर तीसरे हमले की बात की जा रही है। ये तीसरा हमला क्या है, अलीमा खान ने इस हवाले से क्या कहा और जेल में जो फाइल तैयार की जा रही है, इस फाइल की क्या हकीकत है, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दें कि वर्ल्ड फूड की एक रिपोर्ट पाकिस्तान में सैलाब से कितने लोग मुतासिर हुए, ये रिपोर्ट क्या कहती है और हुकूमत के अदाद शुमार में इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क क्यों है और ये क्यों गलत रिपोर्ट दी जा रही है, इसकी भी एक तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज के इस प्रोग्राम में। और फिर व्यूअर्स, आपको ये बताएं कि 2 जज लड़ पड़े हैं और ये लड़ाई कितनी आगे बढ़ेगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो फुल कोर्ट इजलास था, इसकी कहानी आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर व्यूअर्स, सैलाब की जो सिचुएशन है, कौन कौन से इलाके मुतासिर हुए और मरीम नवाज मुल्तान पहुंची हैं और एक बार फिर एक क्लिनिकल एटमॉस्फेयर में इन्होंने सैलाब ज़दगान से गुफ्तगू की, बच्चों से ये मिली और इसे पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन चैनल्स पर लाइव दिखाया गया। तो सरकार का ये लाउड स्पीकर मीडिया हमें क्या बता रहा है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे और सैलाब की जो एक्चुअल सिचुएशन है, किन किन इलाकों में सैलाब की जो रिपोर्ट जारी की गई, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट खबर जिना हाउस हमला केस है, जहां पर अलीमा खान के बेटे जो शाहरेज है, उसकी जमानत पर फैसला महफूज कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक शाहरेज पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने कारकुनों के साथ मिलकर हमला किया, उनको उकसाया और हर किस्म की तफ्तीश की गई। इस मुकदमे में हर शख्स की जियो फेंसिंग की गई। शाहरेज के खिलाफ ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं जो ये स्टेब्लिश कर सके कि शाहरेज मास्टरमाइंड थे या फिर एक सहूलतकार थे या लोगों को उकसाते रहे हमले के लिए। फिर दूसरी चीज, चलान में सबसे जो अहम चीज है, जो राना मुदस्सिर जो इनके वकील हैं, वो ये बताते हैं कि नामजद मुल्जमान और नामालूम मुल्जमान का जिक्र मौजूद है। शाहरेज का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया, किसी तफ्तीशी ने भी कोई बयान नहीं दिया। मुल्जिम की वालदा इमरान खान की बहन उनकी रिहाई के लिए आवाज उठाती हैं और उनकी आवाज को दबाने के लिए ये सारा खेल जो है खेला जा रहा है। शाहरेज चित्राल में मौजूद थे, वीडियोस एविडेंस मौजूद हैं, इसके साथ साथ उनके जो टाइम स्टैम्प जो तस्वीर है वो भी दिखाई गई और इंडिपेंडेंट लोगों ने इंक्वायरी की, फैक्ट चेक हुआ और पता ही चला कि शाहरेज उस दिन लाहौर में मौजूद नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें ये सजा दी जा रही है। आपने पिछले 1-1.5 हफ्ते की जो डेवलपमेंट्स है वो देखी हैं। मरी की मुलाकात से आप इसे जोड़कर देख लें और इसके बाद जेल के दरवाजे खुलना, एकदम से मेहरबानियां और फिर इन मेहरबानियों को जिस तरह अलीमा खान उनके बाकी लोगों पर जो दूसरी मेहरबानियां की जा रही हैं, इसको अब आप आपस में जोड़े तो आपको पता लगेगा कि एक प्रेशर बिल्टअप करने की कोशिश की जा रही थी कि शायद बहनें घर बैठ जाएंगी। आप बेटों को गिरफ्तार करते हैं तो वो बेटों को छोड़कर अडयाला जेल के बाहर पहुंच गई और लोग उनके साथ इजहार यकजहती के लिए वहां पर खड़े हो गए। तो आपकी ये तमाम कोशिशें और हरबे किसी तरह भी सूदमंद साबित नहीं हो रहे। जिना हाउस हमला केस का जी फैसला महफूज कर लिया गया। देखना यह होगा कि जज को लिखा लिखाया फैसला आता है या वो फिर सबूतों की बुनियाद के ऊपर कोई फैसला शाहरेज के केस के अंदर जो है इसे जारी करता है। व्यूअर्स, आपको मैं ये भी खबर दूं, क्योंकि अलीमा खान की पिछले कुछ दिनों से जो मीडिया टॉक है, इसे आप टेलीविजन पर तो नहीं देखते, लेकिन उसमें कुछ क्लूज दिए, वो साजिश जो इस वक्त जेल में हो रही है। अलीमा खान ने उस मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से अपने शकूक व शुबहात का इजहार किया कि ये मेडिकल रिपोर्ट जो इस वक्त मीडिया में गर्दिश कर रही है, कहां से आई, किसने तैयार की, हमारे पास इस हवाले से कोई इतलात नहीं है। अलीमा खान ये कहती हैं कि मुझे पता चला कि सोशल मीडिया पर इमरान खान की कोई मेडिकल रिपोर्ट गर्दिश कर रही है। ये कौन लीक करता है? एस्टेब्लिशमेंट जानबूझकर गलत रिपोर्ट शेयर कर रही है। इमरान खान पर 2 दफा कातराना हमला हो चुका। क्या इमरान खान को बीमार जाहिर करके तीसरे वारदात की तरफ ये लोग बढ़ रहे, क्योंकि इमरान खान बिल्कुल दुरुस्त हैं। आपने कल बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू सुनी और हमने इस पर छोटा सा सर्वे भी करवाया जिसमें लोगों ने बैरिस्टर गौहर को झूठा कहा। लेकिन व्यूअर्स, एक बात याद रखिएगा, वो मतीउल्लाह जान के हवाले से स्टेटमेंट थी, लेकिन जो मतीउल्लाह बात कर रहे हैं कि एक फाइल तैयार हो रही है, वही बात अलीमा खान ने भी आज कही कि कोई बड़े साहने की ये तैयारी कर रहे हैं और लोगों का जहन तैयार कर रहे हैं कि यार इमरान खान तो पहले बीमार था, हमारी रिपोर्ट्स के अंदर मौजूद है और पिम्स के डॉक्टर्स उन्हें देखते रहे
اور جتنی بیماریوں کا ذکر کیا گیا یا جو انہیں تکلیف ہے اس کا حال احوال ان رپورٹس کے اندر موجود ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی کیس تیار کیا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف۔ لیکن جب ہم عمران خان سے ملتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ اسے ان کی آنکھوں میں تھوڑا سا پرابلم ہے، بہن ڈاکٹر ہے، انہوں نے خود بھی دیکھا، لیکن عمران خان ویسے حشاش بشاش ہیں، اور یہ تیاری کی جا رہی ہے کہ خدا نخواستہ عمران خان پر جو اگر ہم ایک پوری گراؤنڈ سیٹ کریں اور اس کے بعد کوئی ثانیہ ہو جاتا ہے تو کل کو ہم لوگوں کو کہنے والے بنیں گے کہ جناب میڈیکل رپورٹس موجود ہیں جس میں عمران خان کو یہ جو تکالیف ہے ان کا ذکر کیا گیا، تو بظاہر عمران خان بالکل تندرست ہیں، اور تیسری بار یعنی کوئی بڑی واردات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوٹ ان کوٹ علیمہ خان انہوں نے یہ بات کہی، وہ یہ کہتی ہیں کہ میں آپ واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ تیسری واردات ہے، اور عمران خان بالکل تندرست ہیں اور ہائی اسپرٹس میں ہیں۔ یہ باتیں علیمہ خان آپ کو بتا رہی ہیں، اور پھر خاندان کے وہ لوگ جو ان کو جا کر ملتے ہیں۔ پھر دوسری بات انہوں نے کہی کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں اس شک کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان بیمار ہو گیا، کیونکہ ان کو کل کہنے میں آسانی ہوگی کہ عمران خان کو کچھ ہو گیا ہے، اور عمران خان کو پہلے بھی گولیاں ماری جا چکی ہیں۔ 2 ہفتے پہلے اہم ترین ذرائع سے ہم سے رابطہ ہوا اور کہا گیا کہ عمران خان کو آئسولیشن میں بہت ان کی حالت خراب ہو گئی ہے اور خود سے باتیں کرنے لگے ہیں۔ یہ بھی ایجنسیاں خبریں پھیلا رہی ہیں۔ ہم عدالت چلے گئے اور کہا کہ ذاتی معالجین سے عمران خان کا مکمل چیک اپ کروایا جائے۔ کسی نے رابطہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، آپ نے کڑی سے کڑی ملاتے جانا ہے۔ مطیع اللہ جان کی وہ خبر، اور جو میں نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی کہ ایک فائل تیار ہو رہی ہے، یہ گراؤنڈ بن رہی ہے، کسی بڑے سہانے کی طرف یہ حالات کو لے کر جا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو شخصیات خاندان کے لوگوں سے ملتی ہیں، رابطہ کرتی ہیں، تو انہوں نے یہ حوالہ دیا کہ عمران خان خود کلامی کر رہے ہیں آئسولیشن میں۔ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو سب سے پہلے قوم کو سامنے آ کر بتائیں گے کہ عمران خان کو کچھ ہوا ہے، آپ نے کسی اور پر یقین نہیں کرنا۔ علیمہ خان نے اس سے پہلے بھی، میں آپ کو تمام دوستوں کو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے متعدد دفعہ یہ بتا چکا ہوں کہ جناب یہ سب رانگ نمبرز ہیں۔ آپ کے سامنے جو اس وقت عمران خان کے نام پر پارلیمان میں یا پھر کے پی کی حکومت کے اوپر راج کر رہے ہیں، یہ سب پراکسیز ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی۔ آپ نے عمران خان کے ٹویٹر کو دیکھنا ہے یا پھر خاندان کے لوگوں کو، تو آپ کو اصل خبر وہیں سے ملے گی۔ باقی سب جیل میں کیا ہوتا ہے، اندر کون کس سے ملا، کس نے کیا بات کی، عمران خان کا پیغام، یہ صرف جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اصل خبر آپ کو خاندان کے لوگ دیں گے۔ تو اب بات آ گئی ہے جی ان کی صحت کے حوالے سے، تو آپ نے بیرسٹر گوہر ہو یا کوئی اور، آپ نے ان باتوں پر یقین نہیں کرنا۔ دا بیسٹ سورس از دا فیملی، اور فیملی کی جو باتیں ہیں آپ ان کو صرف سنیں۔ کریڈیبل جتنے بھی ویلاگرز ہیں انہوں نے ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ خاندان کے لوگوں سے پہلے کنفرم کر لیا کریں۔ جب عمران خان کا سائفر کیس چلا، یہ بھی سننے والی بات ہے، تو اس وقت کیا ہوا؟ جج بشیر بیمار تھا اور اسے چھٹی مانگی، چھٹی نہیں ملی۔ آپ کو یاد ہوگا بشیر صاحب نے کہا کہ جناب میں بیمار ہوں، اور اس کے بعد ان کی جو ریٹائرمنٹ کا معاملہ تھا تو کہا گیا کہ نہیں، پہلے آؤ، عدالت لگاؤ، عمران خان کو سزا دو، پھر تمہیں چھٹی ملے گی۔ آپ کو یاد ہے؟ پھر عدت والے کیس میں جج کے بیٹے کی شادی تھی تو اسے کہا گیا کہ جب تک تم سزا نہیں سناتے تمہارے بیٹے کی شادی نہیں ہوگی۔ پھر 8واں جو نقطہ علیمہ خان نے بتایا کہ مریم نواز ٹک ٹاک بنا رہی ہے، کشتی پر بیٹھ کر دریا میں سیر کر رہی ہے، میں نے اس کی حرکتیں دیکھ کر کہا تھا کہ ہمیں اپنی مدد آپ کرنی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور عوام اس وقت جو ایک پیج پر آپ کو اس وقت نظر آئیں گے، پاکستان کی عوام جب انڈیپینڈنٹ لوگوں سے ان کا ٹاکرا ہوتا ہے نا اور وہ حالات بتاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی تباہی ہوئی، کن علاقوں کے اندر ان کے اپنے لوگ بھی اب یہ خبریں دے رہے ہیں کہ یہ صرف لائٹ کیمرہ ایکشن کی سرکار آتی ہے، فلم بنا کر، ٹک ٹاک بنا کر، اپنے اکاؤنٹس کے اوپر کنٹینٹ اپلوڈ کر کے یہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ گراؤنڈ کے اوپر لوگ تڑپ رہے ہیں۔ کل میں نے آپ کو ایک خاندان کے کچھ لوگ اپنی کسی عزیزہ کو کن حالات میں اس کا جنازہ لے کر جا رہے تھے، اس کی میت کو شفٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ ساری ویڈیوز اور سارے انٹرویوز جو پاکستان کا میڈیا چھپا رہا ہے، وہاں سے آپ کو صرف ایک ہی خبر ملے گی کہ یہ صرف اور صرف اپنی سرکار کا امیج بنانے کے لیے عوام کے سامنے اور دنیا کے سامنے یہ حرکتیں ہو رہی ہیں۔ یہ کیوں نہیں جاتے؟ آج مریم گئی ہے نا ملتان، تو یہ کیوں ایسے علاقوں میں نہیں جاتے جہاں پر عوام جو جینونلی سڑکوں پر بیٹھی ہوئی ہے؟ کیوں ان خیمہ بستیوں کا دورہ کروایا جاتا ہے؟ ایسے علاقوں میں لے کر جاتے ہیں جہاں پر پہلے سے سب تیاری کر لی جاتی ہے، اور مریم جس طرح وہاں سے جاتی ہے
سب کچھ غائب کر دیا جاتا ہے. آج تو سوشل میڈیا کا یہ دور ہے جی. لوگوں نے ویڈیوز شیئر کی ہیں جہاں پر ایک جوس کا ڈبہ, ایک پانی کی بوتل اور کچھ جو چنے ہیں وہ لوگوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں, اور لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں, گالیاں نکال رہے ہیں کہ ہم کوئی بھیکاری نہیں ہے, ہم ایک مشکل وقت میں ہیں, ہمارے گھر ہماری آنکھوں کے سامنے بہہ گئے, ہم ڈوبے ہوئے ہیں, لیکن ہمیں اتنا مت ذلیل کرو, اور ہماری خودداری پر جو تم نے حملہ کیا ہے, ہمیں تمہارا یہ راشن قبول نہیں ہے. پہلے تصویر لگاؤ, اور اگر تصویر نہیں لگے گی تو پھر آپ راشن تقسیم نہیں کر سکتے. اور جو راشن بھی تقسیم ہو رہا ہے اس میں کچھ ایسا نہیں ہے, قابل ذکر نہیں ہے جسے لوگ جو ہے اس پہ تعریفیں کریں. تو پاکستان کے سوشل میڈیا پہ مجھے تو لگتا ہی ہے دوستو, اور آپ نے اس بات کو نوٹ کر لینا کہ کچھ دنوں کے اندر شاید ایسا بھی ہو کہ ٹویٹر کے اوپر پابندی لگ جائے, سوشل میڈیا پر پابندی لگا دی جائے, اور پھر لوگوں کو آپ اٹھانا شروع کر دیں, کیونکہ اصل پکچر آپ کو صرف سوشل میڈیا پر ملے گی جو کچھ اس وقت سیلاب کے اندر ہو رہا ہے. اور یہ جو حکومت کے نمبرز ہیں نا, یہ صرف جھوٹ کا پلندہ ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 23 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ نقل مکانی انہوں نے کی ہے, 5 لاکھ لوگوں کو نکال لیا گیا ان علاقوں سے. لیکن ورلڈ فوڈ پروگرام نے حکومتی نمبرز کو بے نقاب کر دیا, اور ورلڈ فوڈ پروگرام اوبویسلی ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, یہ کوئی آپ کے اپنے جاتی امرہ میں یا پھر جو بلاول ہاؤس ہے وہاں پر بیٹھ کر اس سے رپورٹ کو تیار نہیں کیا گیا. اس رپورٹ میں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں سیلاب سے 59 لاکھ آبادی متاثر ہوئی, 31 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبہ اور 22 لاکھ ایکڑ پر کھڑی فصلیں ڈوبی ہوئی ہیں. ورلڈ فوڈ پروگرام کی سیٹلائٹ کی مدد سے بنائی گئی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ, ڈارووال, گجرات اور راجن پور سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے, جہاں پر 28 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے. زیر آب یہ علاقے آئے, ہزاروں ایکڑ کھڑی فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. جبکہ پی ڈی ایم نے اصل کہانی آپ لوگوں کو نہیں بتائی. پی ڈی ایم کیا بتا رہی ہے کہ 24 لاکھ لوگ جی متاثر ہوئے, اور جو زرعی صورتحال ہے, جو زراعت کی جو رپورٹ شیئر کی گئی, اس میں پنجاب میں سیلاب نے ہزاروں ایکڑ فصلوں کو متاثر کیا. ابتدائی تخمینے کے مطابق 60% چاول, 30% گنا اور کپاس کی پیداوار میں 35% کمی جو ہے وہ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے. یہ پاکستان بزنس فورم کے مطابق یہ تباہی وسطی پنجاب میں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی. بلومبرگ کے مطابق پاکستان کی مجموعی سالانہ غذائی اجناس کی پیداوار میں پنجاب کا 68% حصہ ہے, اور ایک بہت بڑا بحران ہمارے سر پر کھڑا ہے. سیلاب آیا, لوگوں کو بہا کر لے گیا. جو ویڈیوز اور کچھ زمیندار جن کو میں جانتا ہوں, انہوں نے جب میرے سے بات ہوئی تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ اب اس زمین کے اوپر جہاں دریا کا پانی پھر گیا ہے, اسے قابل کاشت بنانا بہت ہی مشکل ہوگا. ایک تو آپ نے اس کو انتظار کرنا ہے اس کا, چونکہ جب دریا کا پانی آتا ہے نا تو اپنے ساتھ ریت لے کر آتا ہے, تو آپ ریت کو کیسے الگ کریں گے, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور یہ بہت ہی ایکسپینسو کام ہوگا. تو کسان کی مدد اور کسان کی جو ضروریات ہیں وہ کون پوری کرے گا؟ یہاں پر کسان کو اس کی جو جائز قیمت ہے فصل کی وہ نہیں دی جاتی. تو آپ کیا کسان کے لیے کوئی پیکج کا اعلان کریں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال اور سب سے بڑا چیلنج اس وقت پنجاب کے مختلف علاقوں میں ویورز تیار کھڑا ہے. دریاؤں کی صورتحال بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق چناب میں ہڈ مرالہ پر پانی 5,48,000 کیوسک تک پہنچ گیا. ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر مسلسل انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے. راوی پر سندھائی میں اونچے درجے کا سیلاب, اور جسڑ میں پانی کا بہاؤ 82,000 کیوسک تک پہنچ گیا ہے, اور اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ بھارت نے بتا دی ہے, پیشی اطلاع دے دی ہے کہ جناب ہم پانی چھوڑ رہے ہیں ستلج کے اندر. رپورٹ کے مطابق جموں میں ابھی درائے توی بلند ترین سطح پر ہے, اور پاکستان میں ہڈ مرالہ کے مقام سے درائے چناب میں شامل ہوگا, اور مرالہ پر پہلے ہی پانی کا بہاؤ 5.5 لاکھ کیوسک کے پاس ہے. بھارت نے ہریکے ڈیم اور درائے توی سے مزید پانی چھوڑ دیا, اور پاکستان کو اطلاع دی کہ ستلج اور چناب میں مزید پانی آئے گا, اور یہ اس وقت کی دوستوں صورتحال ہے. اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی ایک پریس کانفرنس ہے, اور کل اختر مینگل کے جلسے پر جو کوئٹہ میں حملہ ہوا 17 لوگوں کی شہادت کی اطلاع ہے. پاکستان تحریک انصاف کے وہ ساتھی ہیں جو مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے رہے. محمود خانہ چکزئی بھی موقع پر موجود تھے, اور ان آوازوں کو خاموش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے, یہ کہنا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کا. وہی کہتے ہیں کہ قصور کے علاقے گنڈا سنگھ کی تلوار پوسٹ پر حکومت آ کر ٹک ٹاک بنا رہی ہے, جبکہ ارد گرد لاکھوں ایکڑ سیلاب میں ڈوبے ہیں. ہزاروں افراد کھلے آسمان تلے سڑکوں پر پڑے ہیں, اور حکومت بے حس بے رحم ہو چکی, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ڈالرز کے حوالے سے, زرعی جناس کے حوالے سے بدترین افراط زر کا سامنا کرنے جا رہے ہیں. معیشت تباہ ہو گئی, گندم کی قیمت آسمان پر چلی گئی, اور یہ 8 فروری کو جھوٹ پر مبنی نظام جو ہے وہ گرنے جا رہا ہے. کل 2 ججز کے خطوط آئے, دونوں ججز کے خطوط سے ظاہر ہوتا ہے کہ عدلیہ کا نظام مفروض ہو چکا ہے. یہ جو پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ ہے نا,
ये मुकम्मल तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो कुछ ऐसे जजेस होंगे और फिर वहाँ पे जो जस्टिस मंसूर बैठे हुए हैं, तो आपको एक लम्हे के लिए ज़रूर एहसास होता है कि चलें कुछ ऐसे जजेस अभी भी मौजूद हैं, अगर इनके पास हमारा केस किया तो हमें कम से कम इंसाफ मिलेगा। लेकिन जस्टिस अमीन और बाकी जो जजेस हैं, इन्होंने पिछले जो 3-4 माह के अंदर जब से ये बने, जितने केसेस के फैसले दिए उसमें हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से केसेस के फैसले थे। इसके अलावा इस बेंच की कोई कारकर्दगी नहीं है। अब ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वहाँ पे जो लड़ाई हो रही है, इसकी भी खबर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सलमान अकरम राजा का एक जुमला मैं आपके साथ सामने रख दूँ। वो क्या कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा ने चीफ जस्टिस बनना पसंद नहीं किया था क्योंकि उनको खौफ था कि खलीफा अपनी मर्जी के फैसले करवाएगा। इमाम हम्बल ने कोड़े खाए, जेल गए, चीफ जस्टिस नहीं बने। ये हमारी आज़ाद अदलिया की रवायात थी, जमहूरियत पाकिस्तान की बुनियाद थी। कायद आज़म ने जमहूरियत का दर्स दिया था। तो पाकिस्तान में अगर आप उनकी मर्जी से नहीं चलेंगे तो सर फिर आपकी फिल्म भी बनेगी, आपके बेडरूम्स के अंदर कैमरे भी लगेंगे, आपके बच्चों को उठाया जाएगा और फिर धमकियां दी जाएंगी, आपका तबादला भी हो सकता है, आपकी पेंशन भी रोकी जा सकती है, आपके पीछे जो है वो इलाके के लोगों को लगाया भी जा सकता है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके बेटे की शादी नहीं होगी, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, आपका सब कुछ रोक लिया जाएगा अगर आप उनकी मर्जी से फैसले नहीं करेंगे। तो ये निज़ाम की हकीकत है। असद कैसर साहब ने भी जी गुफ्तगू की है और एक जंग शुरू हो गई है जी पीटीआई के अंदर भी, क्योंकि कालाबाग डैम किसी की ज़ाती राय है और कालाबाग डैम जो है वो पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है, ये कहना है असद कैसर का। पाकिस्तान को खुद साख्ता मैन मेड तबाहियों का सामना है। दहशतगर्दी का खमियाजा आज तक पाकिस्तान की कौम भुगत रही है। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन किया जा रहा है, इससे पहले भी 21 ऑपरेशन किए जा चुके हैं। कभी कोई नाम नेहाद और कभी कोई नाम दिया जाता है। इदारों की सलाहियत बढ़ाने और नौजवानों को रोज़गार देने से ही मसाइल का रूट कॉज जो है वो हम उस रूट कॉज तक पहुँच सकते हैं। मुल्क हाइब्रिड निज़ाम के तहत चलेगा या आइन के मुताबिक फ़ैसला आप लोगों ने करना है। पाकिस्तान में जी एक बहुत बड़ा स्कैंडल, और जिसे कोई और नहीं, नून लीग के एक पुराने तर्जुमान मोहम्मद जुबैर साहब ये बता रहे हैं कि अकाउंट जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक गंदम स्कैंडल में 300 अरब की करप्शन हुई, चीनी स्कैंडल में 300 अरब की करप्शन, और शहबाज शरीफ चीन में खड़ा होकर झूठ बोल रहा है कि 2022 से करप्शन नहीं हुई। शहबाज शरीफ को करप्शन की तारीफ दोबारा पढ़ानी पड़ेगी। आप दुनिया के सामने वर्ल्ड स्टेज के ऊपर खड़े होकर, जहां पर आपने पाकिस्तान के हर शख्स की नुमाइंदगी करनी थी, वहां पर आप अपनी जस्टिफिकेशन जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी वजह क्या बनी दोस्तों? हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान में जितने भी ममालिक की एम्बेसीज हैं ना, ये अपने अपने मुल्क को, इनकी जो अपनी अपनी एजेंसीज हैं वो रिपोर्ट भेजती हैं आपके पाकिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात हैं। ऑब्वियसली यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ ये सिंक इन होती हैं। हुकूमत जा रही है, हुकूमत मुस्तहकम है, हुकूमत के साथ इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, ये तमाम रिपोर्ट्स इन ममालिक को भेजी जाती हैं। अमेरिका में जो डेवलपमेंट्स हुई, फील्ड मार्शल साहब 2 दफ़ा गए, उनको भी तो बताया ही होगा ना कि सर पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो शहबाज शरीफ की नहीं है, पाकिस्तान में हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की है। तो डायरेक्ट उनसे बात करते हैं, तो शहबाज शरीफ को बुलाने की क्या ज़रूरत है? इसीलिए शहबाज शरीफ साहब नहीं गए। इसी तरह दुनिया में जहाँ जहाँ भी जो मुख्तलिफ ममालिक के जो यहाँ पर मिशंस हैं या फिर इनके कॉन्सुलेट्स एम्बेसीज मौजूद हैं, वो ये रिपोर्ट्स अपने मुल्कों में भेजती हैं। तो इस तनाजुर में ये तैयारी की जाती है। शहबाज शरीफ साहब जो जाकर बार बार कह रहे हैं ना कि भाई करप्शन, जो उनको भी पता है कि इनके ऊपर कितने इल्ज़ाम थे और एक केस पर इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होने वाली थी जब इन्हें मुल्क का सरबराह बना दिया गया। तो इन ममालिक के पास भी रिपोर्ट है। इसीलिए आपको वर्ल्ड स्टेज पर भी जाकर ये बताना पड़ता है कि भाईजान हमारे दौर में कोई करप्शन नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्फाज क्या इस्तेमाल करते हैं और ये जस्टिफिकेशंस आपको पेश करना पड़ रही हैं। तो शहबाज शरीफ साहब, ये 300 अरब का स्कैंडल क्या नायब हरकत में आएगी? क्या कोई और हरकत में आएगा? यहाँ पर एक घड़ी इस पूरे निज़ाम को आपने लपेट दिया। वो घड़ी क्या इतनी महंगी थी जिसको बुनियाद बनाकर आपने पाकिस्तान की पूरी आवाम को इस वक्त अडयाला जेल में फेंका हुआ है। इमरान खान आवाम और आवाम इमरान खान, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, क्योंकि 8 फरवरी को जो वोट की ताकत से इनकलाब आया वो हमें दोस्तों यही बताता है। उसमें आपको ये खबर भी दूं, और ये खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां पे जजेस की लड़ाई है। ये पिछले कई महीनों से सिलसिला चल रहा है। एक जूनियर जज को आपने कहीं और से उठाया, आइन में तरमीम की,
اور اسے آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا. یہ معاملہ ابھی تھما ہی نہیں تھا اور سینئر ججز کی موجودگی میں جب یہ سب کام ہو رہا تھا تو جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور بابر ستار صاحب کے 2 خطوط سامنے آئے اور پہلے 4 صفحات پر مشتمل ایک خط لکھا گیا. اب یہ 2 صفحات پر مشتمل جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے خط لکھا ہے. خط کا متن کیا ہے کہ فل کورٹ میٹنگ کے ایجنڈے میں اضافہ کریں چونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہو چکا. فل کورٹ میٹنگ کے 1.5 روز قبل رولز ججز سے رائے لینے کے لیے بھیجے گئے. لاہور ہائی کورٹ رولز اڈاپٹ کرنے کے حوالے سے ججز کو پریزنٹیشن دی جانی چاہیے تھی. اب ایسے معلوم ہوتا ہے کہ فل کورٹ میٹنگ ایک فارمیلٹی کے طور پر بلائی جاتی ہے. انتظامی کمیٹی میں سینئر ترین اور سینئر ججز شامل نہ کرنے کو ایجنڈے کا حصہ بنایا جائے. فل کورٹ کی منظوری کے بغیر کیوں پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہوا. ججز کے بیرون ملک جانے سے قبل NOC لازمی قرار دینے کے عمل ایجنڈے کا حصہ بنایا جائے. ماسٹر آف روسٹر چیف جسٹس ہونے کی بنیاد پر کیسز دوسرے بینچز میں منتقل کرنے کو ایجنڈے کا حصہ بنایا جائے. وہ کیا کہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ نا عمران خان کے لیے کیا جا رہا ہے. اور پھر کچھ جو کسٹم جسٹس منصور کا جو ایک کسٹم کا غالباً کیس تھا وہ ان کے سامنے نا ایک پرائم ایگزامپل ہے. یہ صرف عمران خان کے کیسز سے ڈرے نہیں ہوئے یا ان کو یہ شک ہے کہ اگر یہ کیس کہیں اور چلا گیا اور خان صاحب کی سزائیں ختم ہو جائیں گی. یہ اس چیز سے بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ کسی دوسرے کیس کے اندر بھی کوئی پریسیڈنٹ کوئی بات کوئی فیصلہ ایسا نہ دے دیا جائے جو ہمارے لیے گلے کی ہڈی بن جائے. تو یہ سب کچھ عمران خان کو دبانے اور اس کے کیسز کو مخصوص انداز میں کلینکل ایٹماسفیئر میں چلانے کے لیے یہ پاکستان جو ہے نا جی ایک لیب بن چکا ہے, ایکسپیریمنٹ, جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ جمہوریت کو ہائبرڈ فارم میں ہمارے اوپر مسلط کر رہی ہے. ہائبرڈ نظام جس کی تعریف جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ خواجہ آصف کو اس نظام نے استعمال کر کے ایسا ٹیشو پیپر کی طرح پھینکنا ہے کہ ان کی 7 نسلیں یاد کریں گی اور پھر یہ اس دن کو روئیں گے کہ جمہوریت کتنی بہتر تھی اور ہم کیا کرتے رہے. جب آپ پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی سسٹم میں آپ لوگوں کو مائنس کر دیتے ہیں نا تو سر پھر وہ جمہوریت نہیں ہے, وہ پھر فرد واحد کی حکومت ہے. یہ جو آئیڈوسنکریٹک ویریبلز ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کی ٹرم ہے وہ کیا ہے. آپ ہٹلر کو دیکھ لیں, اس نے اپنی سوچ کو پورے یورپ پر مسلط اور پوری دنیا پہ مسلط کرنے کی کوشش کی. کتنے لاکھ لوگوں کو اس نے موت کی طرف وہ لے کر گیا, موت کی نیند ہمیشہ کے لیے سلا دیا, سزائیں دی گئی اور بھٹیوں کے اندر انسانوں کو جلایا گیا. وہ اس کی ایک سوچ تھی. دنیا میں جتنے بھی ڈکٹیٹرز آئے یہ ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے, فرد واحد کی سوچ ہے. جب آپ عوام کو مائنس کرتے ہیں, لوگوں کے عزت اور آبرو کا احترام نہیں کرتے, ان کی پرائیویسی کا خیال نہیں کرتے, ان کے ووٹ کا جو حق ہے اسے عزت نہیں دیتے اور یہ صرف کتابوں والی بات رہ جاتی ہے, تو سر پھر ایسے ممالک کے اندر عدالتیں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ جیسی ہوتی ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان جیسی ہوتی ہیں, جہاں پر صرف اور صرف عمران خان کے کیسز کو ان کے منطقی انجام تک یہ پہنچ نہ سکے اور انصاف اپنا راستہ نہ بنا سکے. یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور صرف ایک فرد واحد کی خواہش ہے, اس سے علاوہ کچھ نہیں. یہ 8-10 سال 12 سال کا جو پروگرام بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا بھی حال وہی ہوگا جو ماضی میں جنرل ایوب کا ہوا, جیسا ہم نے جنرل ضیاء کا حال دیکھا, جیسا ہم نے آج کوئی نام لیتا ہے ان کا, کوئی نام نہیں لیتا. تو عدالتیں جی کمپرومائز ہیں. اب دیکھنا ہی ہوگا کہ کچھ لمحے کے لیے ایک میٹنگ فل کورٹ اس کو شروع کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ختم ہو گئی. اب وہاں سے کچھ ڈیولپنگ سٹوریز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا. یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.